استنبول پر وہی رات آ رہی تھی، جھوٹے سکون کا وقت۔ دو لڑکے لڑکھڑاتے قدم سنسان سڑک پر گونج رہے تھے۔ شرٹ کے اوپری 3 بٹن کھلے، فٹنگ پینٹ آج سینے کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی، مگر چہرہ سرخ تھا، آنکھیں پترا چکی تھی، شیپ پڑی ہوئی تھکن زدہ چہرہ کسی اذیت کی گواہی دے رہا تھا۔ یرمان ان اجنبی سڑکوں پر یوں ہی چلا جا رہا تھا جیسے کسی انجانی منزل کا مسافر ہو۔ سارا منظر کسی خاموش فلم جیسا تھا۔ کوئی تکلیف تھی جو دل سے اٹھ کر پورے استنبول پر سایہ کر رہی تھی، نیم روشن سڑکیں اور خاموشی کا راج جیسے رات خود سہمی ہوئی ہو۔ یرمان کی نظریں پارک کی طرف اٹھی۔ پارک خالی تھا، وہ بے اختیار اس طرف بڑھا۔ رات کے پرندے مدھم آواز میں اونگ رہے تھے، لائٹ کی ہلکی پیلی روشنی خاموشی سے جھلملا رہی تھی۔ یرمان ایک بینچ پر ڈھہ سے گرا، آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، لرزتی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ دھندلے بوجھل ہاتھ پھر شرٹ کے آستینوں سے انہیں رگڑنے لگا، بے تحاشا۔ میں تو صرف بتا رہا تھا، غلطیاں کتنی بڑی سزا دیتی ہیں، میں نے نہیں مارا کسی کو۔ آواز بلند ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے میری ہیر چھین رہے تھے، میری ہے وہ، صرف اور صرف میری۔ کسی نے اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھی برا حال کروں گا، 1000 بار کروں گا، چاہے سامنے جو بھی ہو۔ کوئی نہ تھا آس پاس، لیکن وہ پاگلوں کی طرح بینچ پر بیٹھا تڑپ رہا تھا۔ وہ شرٹ کے باقی بٹن جھٹک کر کھول دیتا ہے، پھر ہاتھ گردن اور سینے پر رگڑنے لگتا ہے۔ گردن سرخ ہو چکی تھی، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تیار تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چیختا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھوں سے بال کھینچتا ہے، چہرہ مکمل سرخی میں ڈوبا، ہاتھوں کی نسیں تن چکی تھی، آنسو زنجیر کی صورت آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں قاتل نہیں ہوں، وہ ٹوٹے وجود کے ساتھ گھٹنوں کے بل گرتا ہے۔ نہیں ہوں قاتل، ایسا نہیں تھا میں۔ آواز خود اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اسکرین سی لگ رہی تھی، سب کچھ فلم کی طرح چلنے لگا۔ میں ہمیشہ سے معصوم تھا، میں بچہ تھا، سب نے مل کر یہ کیا۔ ہاں، میں چھوٹا تھا۔ اب وہ زمین پر مکمل لیٹ گیا، پہلو بدل کر سیدھا ہو گیا، ہاتھ پھیلائے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ آنسو کان کی لو سے پھسلتے ہوئے زمین پر سو رہے تھے۔ وہ ماضی کی طرف جا رہا تھا، ذہن کے دریچے میں وہ لمحہ کھل رہا تھا جہاں وہ پیسے لے کر فرار ہو رہا تھا۔ وہ دن بھی رات میں نہایا ہوا تھا، دن کی روشنی رات کی چاندنی میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ کہاں بھاگ رہے ہو لڑکے، جانا تو پڑے گا۔ دو موٹے کٹے حبشی بلا کی طرح سامنے آ کھڑے ہوئے۔ امان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، موٹاپے سے بوجھل جسم، چہرہ میل سے بھرا ہوا۔ میں نہیں جا رہا آپ لوگوں کے ساتھ، کون ہیں آپ؟ امان نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پیچھے قدم لینے لگا۔ اچھا، اب یہ بھی بتانا پڑے گا، فرار ہو کر آیا، باقی سب بچے بھی پکڑے جا چکے، چلو شرافت سے پڑھنا۔ ان میں سے ایک نے پسٹل نکال کر امان کی طرف کر دی۔ اس رات کے بعد اسے ایک بڑے ٹرک میں بھر کر لے جایا گیا۔ وہاں اور بھی بچے تھے، ان کے چہروں پر زخموں کے نشان تھے۔ جہاں انہیں لے جایا گیا وہاں بچے اور بچیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ امان نے وہاں ایک ہفتہ گزارا، جہنم جیسا دن، اذیتوں سے بھرپور۔ بچوں کو چراہوں پر بھیک مانگنے کے لیے بٹھایا جاتا، کسی کا ہاتھ، کسی کا کان، کسی کی ٹانگ کاٹ دی جاتی۔ لڑکیوں کے بال مونڈ کر ان کا حلیہ بگاڑا جاتا، پہلے انہیں بھیک کے لیے بھیجا جاتا اور بعد میں بیچ دیا جاتا، ایسی جگہوں پر جہاں انسانوں کے دل، گردے اور آنکھیں بیچ کر کاروبار ہوتا تھا۔ یہ اذیتیں امان کے لیے نئی نہ تھی۔ وہ کمرہ جہاں پنکھے کی سہولت بھی نہ تھی، وہاں مکھیاں، مچھر، چوہے اور زہریلے کیڑے بسیرا کیے ہوئے تھے۔ امان پہلے بھی ایک بار قید سے بھاگ چکا تھا، اس بار بھی اس نے ایک پرانے ڈبوں والے کمرے سے نکلنے کا منصوبہ بنایا۔ منصوبہ کامیاب رہا، کچھ بچے بچیاں نکل گئے، کچھ رہ گئے۔ وہاں ایک خطرناک رات پھر اتری۔ ایک لڑکی اندھا دھند بھاگ رہی تھی، عمر کوئی 24 سال، حلیہ بے حال، پیچھے 2 مشٹندے موٹر سائیکل پر سوار تھے، آنکھوں سے وحشت اور غلاظت ٹپک رہی تھی۔ اس کے پیچھے تھے محترمہ، پہلے باتیں کرتی تھی، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتی تھی، اب آیا ہوں تو بھاگ رہی ہے؟ ایک لڑکا بڑے رومانوی انداز میں بولا۔ اب خاندانی ہونے کا راگ الاپ رہی ہو، گھر والوں کا خیال پہلے نہیں آیا؟ وہ دونوں کمینگی سے ہنس رہے تھے۔ میں بتاؤں گی، سب کو بتاؤں گی، غلطی ہوئی لیکن میں سچی تھی۔ وہ روتے ہوئے بھاگتی جا رہی تھی، سانس، قدم، دل کی دھڑکن سب ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ یہ بتائے گی؟ وہ دونوں کہکا لگاتے ہیں کہ ہاتھ میں بوتل تھی، تیزاب سے بھری ہوئی۔ اندھیری رات، کمزور لائٹنگ، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، نہ راستے کا پتہ نہ منزل کا۔ شلوار قمیض میں ملبوس، بغیر دوپٹے کے وہ لڑکی اندھا دھند بس بھاگے ہی جا رہی تھی۔ عین اسی مقام پر امان بھاگتا ہوا آ رہا تھا، بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر لڑکی پر پڑتی ہے، ٹکر سے بچنے کے لیے وہ ہٹتا ہے۔ موٹر سائیکل والا تیزاب والا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، امان ایک سائڈ پر ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن فوراً سے رک نہیں پاتا۔ لڑکی سے دھکا سا لگتا ہے اور لڑکی دوسری طرف جا گرتی ہے۔ موٹر سائیکل والا تیزاب پھینکتا ہے اور تیزاب سیدھا امان کے چہرے پر آن گرتا ہے۔ موٹر سائیکل والا جلدی سے ریس لیتا ہے،
اور گری لڑکی کے پیٹ پر ٹائر چڑھ جاتے، موٹر سائیکل کا توازن بگڑا اور دوسری طرف کو الٹ گیا۔ وہ لڑکے موٹر سائیکل کے نیچے سے نکلتے ہی ہڑبڑا کر بھاگ گئے۔ موٹر سائیکل کا ٹائر اب بھی گھوم رہا تھا، زمین پر میرا چہرہ جل رہا ہے۔ وہ کبھی دائیں کبھی بائیں ہاتھ مار مار کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تکلیف سب سے بڑی تکلیف تھی۔ لڑکی اب بھی تڑپ رہی تھی، منہ سے خون نکل رہا تھا، سب کچھ جیسے سلو موشن میں ہوا۔ ہر منظر، ہر آواز، ہر لمحہ دھیرے دھیرے کھینچتا چلا گیا۔ کچھ چہرے قریب آئے، کچھ آوازیں مدھم سے سنائی دی، پھر ایمبولینس کی آواز فضا میں گونجی۔ چند لمحوں بعد سفید لباسوں میں لپٹے لوگ اس کے گرد جھکنے لگے۔ نبض دیکھی گئی، آنکھوں میں ٹارچ ماری گئی اور وہ خاموشی سے ان کے رحم و کرم پر تھا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا، وہاں روشن روشنیوں اور بے رنگ دیواروں کے درمیان سرجری ہوئی۔ وقت جو ہمیشہ اس کے لیے ایک تلخ سچ رہا تھا، اب اور بھی بے رحم لگنے لگا تھا۔ دن رات کا پتہ نہ چلتا، آنکھ کھلی تو بس چھت گھورتی، بند ہوئی تو درد کا سایہ ساتھ لیتے گئی، مگر آخرکار زندگی کو اس پہ شاید تھوڑا رحم آ گیا اور ایک مثبت موڑ لے لیا۔ ڈاکٹر جو محض ایک مسیحا ہوتے ہیں، اس نے اسے کسی پناہ گاہ یا یتیم خانے کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے ہی گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر کا گھر کشادہ تھا، جدید طرز تعمیر کا عکس لیے ہوئے، ہر سہولت سے آراستہ، نفیس فرنیچر، سلیقے سے سجا ہر گوشہ جیسے خاموشی سے وقار بولتا ہو۔ گھر میں ڈاکٹر کی بیوی تھی، نرم گو، مہذب اور دل کو بھا لینے والی عورت۔ ان کی ایک بیٹی تھی، خوش مزاج اور بااخلاق۔ امان کے چہرے کی ریکنسٹرکٹیو سرجری کی گئی تھی، آج امان کی پٹیاں کھلنے والی تھیں۔ صاف ستھرے، خاموشی سے مہکتے کمرے میں دونوں ایک کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے آہستہ آہستہ پٹیاں ہٹائیں۔ امان چپ تھا۔ حادثے کے بعد وہ بہت کم بولتا تھا۔ حادثے کا سب سے کڑا وار یہی تھا کہ وہ جو چہرے پر گرا، وہ صرف زخم نہیں، شناخت بھی مس کر گیا تھا۔ پٹی کھل چکی تھی۔ کہاں جاؤ گے؟ 50 سالہ نفیس آدمی نے سوال کیا، کپڑوں کے اوپر واسکٹ پہنے، شفاف چہرہ، کھلا کھلا سا۔ میرا کوئی نہیں ہے۔ پہلے کہاں تھے؟ کسی نے اغوا کر لیا تھا، بھیک منگوانے کے لیے۔ اوکے، کیا تم میرے ساتھ رہو گے میرا بیٹا بن کر؟ میرا بیٹا نہیں ہے۔ امان ویسے ہی نظریں چکائے بیٹھا رہا۔ نوکر بنا لیں، گھر کے کاموں کے لیے رکھ لیں، بھیک منگوا لیں، لیکن بیٹا نہ بنائے۔ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ نیا زخم بن کر ہمارے سامنے روپ دھارے آ جاتی ہے، جیسے آپ آگے، اور میں مزید تکلیفوں کے لیے بچ گیا۔ امان اب ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے مر کر آپ کو زندہ کر دیا شاید، وہ تیزاب اس کے لیے تھا۔ میں نے 20 لاکھ کی سرجری یوں ہی نہیں کی، اس کی موت دیکھ کر کی ہے۔ آپ جتا رہے ہیں؟ نہیں، بتا رہا ہوں۔ فیس، سرجری، پھر گھر میں پناہ۔ میں آپ کو ایک کامیاب انسان بنا سکتا ہوں، بولو منظور ہے؟ صرف ایک بار ہاں یا نہ، جو کہو گے ملے گا۔ نہ کی صورت میں ایک لمحہ بھی یہاں نہ بیٹھنا، اٹھ کے چلے جانا۔ امان نے کچھ دیر خاموشی دانی، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ منظور، میں چہرہ دیکھنا چاہوں گا۔ شیور۔ ڈاکٹر ڈریسنگ کے پاس دوسری طرف اشارہ کرتا، دونوں دروازے کے پاس کاؤچ پر بیٹھے تھے، بیڈ کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ وہ قدم قدم لیتا ڈریسنگ کے پاس گیا، ہولے ہولے سے آنکھیں اٹھائیں۔ 17 سالہ لڑکا مکمل بدل چکا تھا، یہ کوئی اور تھا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، لمبی پلکیں، گہری کالی آنکھیں وہی تھی، سیدھی متوازن ناک، بیسویں چہرے کی ساخت وہی تھی جس پر شیپ کا نشان تک نہ تھا۔ گال پر ایک چھوٹا سا مدھم نشان تھا جو غور سے دیکھنے پر نظر آتا۔ چہرہ بچوں سا نہیں تھا، لیکن معصومیت سے بھرپور تھا۔ وہ ہاتھ چہرے کے قریب لے گیا۔ یہ وہ چہرہ نہیں رہا تھا جو امان کا تھا، جسے ہیر نے بچپن میں دیکھا تھا۔ یہ کوئی اور تھا، نہ پہچان تھی، نہ ماضی، نہ مستقبل، بس ایک انجان سا وجود۔ دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ عام سا تھا، زندگی کی تلخیوں اور جیل کی سختیوں نے چہرے پر ایک چھاپ چھوڑ دی تھی۔ وقت کے ساتھ بدل سکتا تھا، لیکن اب اس مسخ شدہ چہرے کو تراش کر کے ایسا بنا دیا گیا کہ نظر ٹھہرتی نہیں ٹھہر جاتی، اور اب وہ بالکل پرفیکٹ تھا، حسن سے لبریز۔ ڈاکٹر ایک ریئلسٹک فیس السٹریٹر بھی تھا، جس نے ارمان کو ایسا چہرہ دیا گویا اس کا برسوں سے تراشا گیا فنکار تھا جس میں اس نے سانس بھر دیے تھے۔ ایسا حسین چہرہ کہ شاید اگلی ایک صدی میں بھی اس جیسا کوئی نہ ہو۔ آج سے تمہارا نام ہے ارمان، ڈاکٹر ملک، وہ حاج کریم کا بیٹا ارمان کریم۔ ڈاکٹر آہستہ سے کہہ کر باہر چلا گیا، شاید اسے چہرہ قبول کرنے کا وقت دیا گیا تھا۔ 13 سال سے 17 سال سے وصیتیں دیکھیں، شاید ابھی اور دیکھنا باقی تھی۔ وقت گزرتا گیا، امان اب ارمان بن چکا تھا۔ کالج جاتا، گھر آتا، لیکن چپ چاپ سا رہتا، کام سے کام رکھتا۔ کچھ ہی وقت میں وہ گھر میں سب کو عزیز ہو چکا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کی طرف آیا۔ بزنس نہ چلا تو جاب شروع کی، 5-6 جگہوں سے نکال دیا گیا، پھر ایک جگہ جاب ملی،
وہاں باس کی بیوی کو سیٹی ماری اور وہ جاب بھی چلی گئی۔ آخرکار ایک اور جگہ جاب ملی۔ دن رات محنت کی، پھر ایک جانا مانا انسان بن گیا۔ گھر میں اسے یرمان کریم، کالج میں یرمان اور بزنس فیلڈ میں اس نے شاداب حسین کے ساتھ پارٹنرشپ اختیار کی۔ چہرہ دنیا سے چھپائے رکھا، ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ خود شاداب حسین کی جگہ لے لی۔ شاداب حسین سیکرٹری بن گیا اور وہ ابھی دہا بہاج کے نام سے کاروبار میں جانا جانے لگا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ وہ مزید ترقی کرتا گیا۔ کام، گھر، کام اور پھر گھر، دن رات محنت، بس کچھ بننا تھا۔ ایک ساتھ کئی کام شروع کر لیے۔ صرف تعلیم اور خوراک پر پیسہ ڈاکٹر ملک بہاج کریم نے لگایا، باقی اس نے سب کچھ خود کیا۔ سرجری اور رہائش کی رقم وہ قسطوں میں لوٹاتا رہا۔ اس گھر کی لڑکی گوہر کمل اسے پسند کرنے لگی۔ یرمان نے کھایا پیا حرام کیے بغیر علیحدگی اختیار کر لی، جس پر کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ ایسے وقت گزر گزر کر آج آ چکا تھا۔ حیوان، انسان، محبت، انتقام، انتظار، سب کچھ۔ وہ پلاٹ میں لیٹا ہوا ویسے ہی سو گیا۔ 30 سالہ مرد سویا ہوا ایک بے بسی بھری بیچارگی کا مارا انسان لگ رہا تھا۔ صبح ہو رہی تھی، رات کے پرندے خاموش ہو کر صبح کے گیت گا رہے تھے۔ اکا دکا لوگ آس پاس گزر رہے تھے۔ اس ملک کا معمول تھا کہ لوگ شراب پی کر ایسے رات بھر لیٹے رہتے تھے، اسی لیے یرمان کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا، اسے شرابی سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ لاہور پر اترا دن بہت سے لوگوں کو شام تک کے سبق سکھا کر آہستہ آہستہ رات کی چادر اوڑھنے لگا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ ابراہیم جسمانی طور پر بہتر تھا، مگر کمرے سے باہر نہ نکلا۔ کھانا پینا بھی کمرے تک محدود تھا۔ اس وقت وہ بستر پر لیٹا تھا، ماتھے پر بینڈیج کی جگہ سنی پلاس چپکی ہوئی تھی۔ ہونٹ کے کنارے پر معمولی سا زخم تھا۔ چہرہ تھکا تھکا بیچارہ سا لگ رہا تھا۔ بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا، لحاف اوڑھے، بلیک ویسٹ پہنے، کسرتی بازو لحاف سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ کمرے کی نیم تاریکی دروازہ کھولتے ہی ایک سفید دراڑ کی صورت چمکی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ عبید آہستہ قدموں سے چلتا ہوا آیا اور ابراہیم کے سر کے قریب بیٹھ گیا۔ نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ ڈیڈ ٹھیک ہوں؟ ابراہیم کی آواز خمار زدہ تھی، پھر سیدھا ہو کر عبید کی گود میں سر رکھ لیتا ہے۔ عبید نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ابراہیم، آج میں باپ بن کر آیا ہوں۔ ڈیڈ پہیلیاں نہ بجھوائیں۔ ابراہیم، جانتا ہوں انتظار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور تم نے وہ کیا ہے، مگر کسی ایک انسان کے پیچھے اپنی پوری زندگی برباد کر دینا سراسر بے وقوفی ہے۔ ابراہیم کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ڈیڈ، کل تک تو آپ مجھے اسے واپس لانے کے طریقے بتا رہے تھے۔ بتا رہا تھا، کیونکہ جہاں بیٹھ کر میں وہ فیصلے کر رہا تھا وہ بزنس شیئر تھی، جہاں سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن اب میں گھر ہوں تمہارے پاس، اب میں تمہارا باپ ہوں۔ ڈیڈ، کل آپ دوستوں میں ہوں گے تو بھول جائیں گے کہ باپ ہے یا میں بیٹا ہوں؟ ابراہیم کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ نہیں، میں فخر سے بتاؤں گا، بلاؤں گا، سراہوں گا کہ ابراہیم میرا بیٹا ہے، شہزادہ ہے میرا۔ یاد رکھو، گھر کے معاملات باہر ڈسکس نہیں کیے جاتے، گھر کے معاملات گھر تک محدود رکھنے چاہیے، اور اگر گھر میں ملازمین ہوں تو باتیں کمرے میں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو اپنے زخم نہیں دکھانے چاہیے، ورنہ وہ تماشا دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اوکے ڈیڈ، سوری۔ تم شادی کر لو ابراہیم۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا یکلہت بول اٹھا۔ ابراہیم نے گود سے سر اٹھایا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں ابراہیم تم یہ کرو۔ دل عجیب طرح سے رک رک کر دھڑکن بحال کر رہا تھا۔ لیکن میں نہیں چاہتا ڈیڈ۔ ابراہیم کی آواز میں کرب تھا۔ کب تک خود کو ٹراما کا شکار کرتے رہو گے؟ میں نے صرف پیسہ کمایا، صرف 2 رشتے ہیں میرے پاس، ان کو کھونا نہیں چاہتا۔ عبید ویسے ہی بیٹھا تھا، لیکن چہرہ سیدھا تھا، پہلو میں ابراہیم بیٹھا تھا، بال الجھے سے تھے۔ ڈیڈ، کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ جو ہوا وہ صرف حادثہ تھا، کوئی بھی گر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پاگل ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا تم پاگل ہو، لیکن ہو رہے ہو، تم اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اب خیالی دنیا میں جا رہے ہو۔ ڈیڈ، میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں ڈیڈ، وہ بے بسی سے بولا۔ عبید نے تھوڑا مڑ کر ابراہیم کی طرف دیکھا، چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں سرخ۔ یہ وہ آنکھیں نہیں تھی جو سبز اور خوبصورت تھی، خشک ہونٹ ویسے نہیں تھے، وہ قابل رحم لگ رہا تھا۔ میں ہسپتال میں مرنا چاہتا تھا، لیکن عظیم نے اپنی جگہ بیچ کر مجھے بچایا، زندگی دی، وسائی کی طرح ساتھ رہا۔ کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا میں کچھ کر لوں گا۔ جیل میں جو کھانا دیا جاتا تھا وہاں چاقو ہوتا تھا روز، بظاہر اس کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ چاقو مجھے جان بوجھ کر دیا جاتا تھا، لیکن میں خود پر قابو رکھے اس جہنم سے نکل آیا۔ رات کو نیند نہیں آتی تو سلیپنگ پلس لیتا ہوں۔ تھوڑا آگے ہوا، سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی جہاں سلیپنگ پلس کے بے شمار پتے پڑے تھے۔ موت لے کر سوتا ہوں، جانتا ہوں کتنی مقدار مجھے مار دے گی، لیکن میں زندہ ہوں۔ دنیا کے درمیان ویسے چلنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے دنیا دیکھنا چاہتی ہے۔ دن میں 2400 لوگوں سے ملتا ہوں تو 2400 شکلیں جھوٹی لگتی ہیں، دھوکہ لگتی ہیں، فریب لگتی ہیں،
لیکن میں کرتا ہوں ان سے بات. میرا دل پھٹتا ہے، کٹتا ہے اندر سے. پل پل مر رہا ہوں، پھر بھی میں زندہ ہوں. کھاتا ہوں، پیتا ہوں، چلتا ہوں، ہنستا ہوں، کام کرتا ہوں. آنکھیں نم ہو رہی تھیں، آواز دھند رہی تھی، لیکن وہ بولے جا رہا تھا. لیکن اسے نہیں چھوڑ سکتا. ہاں، میں اس کا نام کسی اور کے ساتھ نہیں لگاؤں گا. میں نے کتنے ٹائم سے اس کی ایک جھلک تک نہیں دیکھی، آواز نہیں سنی. میرا نام بہت خوبصورت لیتی ہے، میں نے اس کے منہ سے اپنا نام نہیں سنا. ڈھونڈوں گا اسے، اپناؤں گا. ہمارا نکاح ہو سکتا ہے ڈیڈ. آپ نے باپ ہو کے بھی ڈاکٹر کی بات پر مجھے بیمار جان لیا کہ میں پاگل ہوں، ہیلوسینیشن کا شکار ہوں میں. تو ہاں، ہوں میں ڈیڈ، ہوں ہیلوسینیشن کا شکار. میرا اس کے بغیر گزارا نہیں. اسے اتنا سوچتا ہوں کہ وہ مجھے نظر آنے لگتی ہے. میں اسے اتنی باتیں کرتا ہوں کہ وہ میری باتوں کے جواب دینے لگتی ہے، اور یہ میں جان بوجھ کر کرتا ہوں. ابراہیم کی آواز باقاعدہ بھیگ چکی تھی. عبید خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر بہت آہستہ سے بولا، ابراہیم، میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کوئی ساتھی ہوگی تو وہ تمہیں سنبھال لے گی، لیکن میں غلط تھا. وہ صرف تمہارا انتخاب نہیں، تمہاری رگوں میں بس چکی ہے. کون سا باپ ہوگا جو اپنی اولاد کو اس طرح دیکھے؟ بیٹے باپ کو جنازہ دیتے اچھے لگتے ہیں، اگر بیٹے کا جنازہ باپ اٹھا لے تو وہ بھی اسی قبر میں دفن ہو جاتا ہے. ماؤں کا پیار بتایا جاتا ہے، لیکن باپ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ اپنی اولاد کو تکلیف میں دے کر کیسا محسوس کرتا ہے. آئی ایم سوری ڈیڈ، اب مرنے کی بات نہیں ہوگی. میں پہلے والا ابراہیم بن کر دکھاؤں گا. اس لمحے وہ 15 سالہ ابراہیم لگا جو باپ سے گلے مل کر خوش ہو رہا تھا. اوکے، وقت لو، سنبھلو اور مجھے بھی سنبھالو، لیکن جس طرح کا حلیہ بنا رکھا ہے اسے کہیں پھینک کر ابراہیم بنو. ابراہیم عبید بنو، جو مضبوط تھا، بہادر تھا. تمہیں ایسے دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے. عبید کھڑا ہوا، ابراہیم کے ماتھے پر پیار دیا اور چلا گیا. مطلوبہ چیز کے علاوہ کوئی چیز سکون نہیں دیتی ڈیڈ، لیکن آپ کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ ہولے سے بڑبڑایا، آنکھوں کی نمی جذب ہو چکی تھی. اندھیرے کمروں میں اندھیرے سے بھرے اذیت زدہ لوگ. دن چڑھ آیا. شرما نے آہستہ سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی. سورج کی کرنیں آسمان سے سیدھی اس کے وجود پر بکھری ہوئی تھی. استنبول یا بیرون ملک کسی کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتا. وہ آہستگی سے اٹھ بیٹھا، آس پاس نگاہ دوڑائی، آنکھیں رگڑی، پھر کھڑا ہو کر اپنے کپڑوں پر لگے مٹی کی ذرات جھاڑنے لگا. جسم میں معمولی سی جان محسوس ہوئی، جیسے کوئی مدھم سی روشنی بدن میں سرایت کرے گا. بمشکل لڑکھڑاتے قدموں سے وائٹ ہاؤس ہوٹل پہنچا. اسی کمرے کے باہر رکا جہاں وہ پناہ گزین تھے. خود کو تھوڑا سنبھالا، لمبی سانس کھینچی، ہلکا سا نارمل ہوا. روم کی چابی ارمان کے پاس تھی. کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا. ارمان نے قدم سنبھالتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا. خاموش کمرے نے ایک اور وجود کا بوجھ سہا. سامنے کاؤچ پر ہیر بیٹھی تھی، آنکھیں سوجن زدہ، بال جوڑے میں بندھے، نائٹ ڈریس اب تک پہنے ہوئے تھی. پاؤں پر چوٹ کا نشان نمایاں تھا جہاں خون جم چکا تھا. وہ خاموشی سے سینے پر ہاتھ باندھے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی. دروازے کی آواز پر نظریں دروازے کی جانب مڑی. شرما نے اندر آتے ہی کمرے پر ایک نظر دوڑائی. چیزیں صاف نظر نہیں آ رہی تھی. لحاف بکھرا ہوا تھا، کھانا یوں ہی رکھا ہوا تھا. فرش پر گلاس کی ٹکڑے، کھڑکی کھلی تھی جس سے پردہ اڑ رہا تھا. باہر سے تھوڑا بہت شور بھی سنائی دے رہا تھا. وہ سنبھلتا ہوا ہیر کے قریب آیا. ہیر؟ یرمان گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. اس نے نرمی سے ہیر کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. بولو ہیر، کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کھانا بھی نہیں کھایا اور یہ سب؟ وہ کمرے کی طرف ہلکے سے آنکھ کے اشارے سے پوچھ رہا تھا. آواز مدھم تھی، ہیر کو بمشکل سنائی دے رہی تھی. کہاں تھے رات بھر؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولی. نظریں بے ساختہ یرمان کے ہاتھوں پر رکی. میں کام تھا. خیریت؟ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. کہیں کچھ پتا تو نہیں چل گیا؟ کیسا کام؟ کیا کام مجھ سے اہم ہے مستجاب؟ صاف صاف بولو ہیر، کیا کہہ رہی ہو؟ میں اتنی بہادر نہیں ہوں کہ اس شہر میں اس کمرے میں تنہا رہ سکوں. رات سے اب تک میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے تمہیں اندازہ بھی ہے؟ سچ چکر کے کچھ پتا نہیں چلا. وہ بس یہی سوچ سکا، مجھے ضروری کام تھا، بہت ضروری. اب میں یہاں ہوں تمہارے پاس، بالکل پاس. تھکن چہرے سے جھلک رہی تھی. بمشکل بیٹھا تھا، پھر بھی مسکرا رہا تھا. نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ باتیں. وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر کھڑکی کے پاس جا رکی. ہیر؟ ایک ٹوٹتی کامتی سی آواز ابھری، پھر ایک اور آواز آئی. آواز پر وہ بے اختیار پلٹی. یرمان گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ایک طرف گر چکا تھا. مستجاب! وہ تیزی سے اس کے پاس آئی. دوستانوں بیٹھ کے وہ فرش پر گرا ہوا تھا. آنکھوں سے بے اختیار آنسو کانوں کی لو تک پہنچنے لگے. کیا ہوا ہے؟ پلیز اٹھو، ڈرا رہے ہیں مجھے، پلیز مستجاب، پلیز. ہیر نے بمشکل تھوڑی سی کروٹ سے یرمان کو زمین پر سیدھا کیا اور اس کے ہاتھ تھام لیے. ہیر؟ یرمان نے ہلکے سے ہیر کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا. جب تم کہو کہ چلا جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا. یہ دل صرف تمہارا ہے. جب جانے کی بات کرو گی تو تمہاری قسم، مر جاؤں گا میں. تمہیں اس حال میں دیکھ کر جو تکلیف میرے اندر اٹھی ہے وہ ناقابل برداشت ہے.
وہ کہتے کہتے آنکھیں بند کر کے چہرہ ایک طرف ڈھلک گیا، لیکن آنسو آنسو نہیں رکے تھے۔ مستجاب آنکھیں کھولیں، مستجاب میں کچھ ایسا نہیں بولوں گی پلیز۔ ہیر مستجاب کا چہرہ تپتپا رہی تھی، کبھی ہاتھ سینے پر رکھ کر اسے ہلا رہی تھی۔ 6 فٹ سے بھی لمبا وہ شخص زمین پر پڑا تکلیف دے رہا تھا۔ وہ شرمان نہیں تھی جو ہاتھ تھام کر سوچتی کہ یہ ٹھنڈے کیوں ہیں، وہ ہیر تھی۔ اسے ہاتھوں کی گرمی کا پتہ نہیں چلا۔ وہ جلدی سے اٹھی، کان سے بجتے ہوئے جگ اٹھائے اور پانی کی چھینٹیں مستجاب کے چہرے پر مارنے لگی۔ مستجاب آنکھیں کھولیں۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ مستجاب کو تیز بخار ہے، ماتھا اور چہرہ تپ رہا تھا۔ چھینٹوں کی ٹھنڈک سے اس نے ایسا ایسا آدھی سے آنکھیں کھولی۔ مستجاب اٹھیں پلیز، وہاں آرام کریں۔ وہ بمشکل اٹھ رہا تھا۔ ہیر نے سہارا دیا، لڑکھڑاتے قدموں سے وہ بیڈ تک پہنچا اور گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا، جہاں بے سوٹ سا بیٹھتے ہی گر گیا۔ آنکھیں پھر سے بند ہوگی۔ مستجاب، ہیر کی آواز کانپنے لگی۔ اس نے آہستگی سے مستجاب کی جوتی اتارے، سر کے نیچے تکیہ سیٹ کیا، لٹکتی ٹانگیں اٹھا کر بستر پر رکھی اور لحاف سینے تک اڑا دیا۔ بہت تھکان والا کام تقریباً اس نے 10 منٹ میں کیا۔ وہ مڑنے ہی والی تھی جب مستجاب نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھام لیا۔ تکلیف میں ہوں ہیر، میں جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں کوسوں دور چلا جاتا ہوں۔ میں غلط کرنا نہیں چاہتا، مگر مجھ سے ہو جاتا ہے۔ وہ بہت مدھم آواز میں بند آنکھوں سے بڑبڑا رہا تھا۔ ہیر نے تھاما وہ ہاتھ دیکھا اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی، اپنا نرم و ملائم ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ مستجاب، کچھ نہیں ہوگا، ہم ساتھ جئیں گے۔ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو ترکی کی گلیوں میں ہاتھ تھامے چلیں گے۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہنے لگی۔ اس نے چہرہ دوسری جانب کر لیا، پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ڈونگے نما پیالے میں پانی اور پٹی لیے لوٹی۔ مستجاب کے ماتھے پر باری باری ٹھنڈی گیلی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ بدن اب تپ نہیں رہا تھا، لیکن ٹھیک تھا، سویا ہوا تھا۔ بیڈ کے پاس ایک کاؤچ کا اضافہ تھا، وہ وہیں بیٹھ چکی تھی۔ نظریں ارمان کے چہرے پر جمی تھی۔ کیسا تھا وہ؟ عزت کرتا تھا، احترام تھا، نگاہ پاک تھی، ہر شے بغیر کہے حاضر، اور بدلے میں صرف ایک چیز، وفاداری۔ وہ کیا ہے، کیسا ہے، زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ سب سے انجان ہو کر وہ بس اسے دیکھ رہی تھی، جو آتے ہی اس کی بھوک، اس کی حالت، ہر بات جانچنے لگا تھا، اور بخار میں تپتا ہوا بھی اس کے قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد مستجاب نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، تھوڑا سنبھلا ہوا لگ رہا تھا۔ ہیر وہیں بیٹھی تھی، بال جوڑے سے نکل کر چہرے کے اطراف جھول رہے تھے۔ ڈریس چینج تھی، سفید صاف سادہ لباس، شرٹ اور ٹخنوں تک، ٹراؤزر، چہرہ دھلا سا شفاف۔ ارمان نے آنکھیں کھولی، چہرہ ہیر کی سمت تھا اور آنکھیں کھلتی ہی اس کا عکس پلکوں میں اتر آیا۔ آئی ایم سوری، پریشان کر دیا تمہیں، وہ دھیرے سے کہتا بیڈ کی پوچھ سے ٹیک لگانے لگا۔ بدن میں درد تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ نہیں نہیں، آپ ٹھیک ہیں، بخار تھا آپ کو؟ الحمدللہ، آپ بالکل بہتر ہوں۔ جب بیگم خود پٹیاں کرے گی تو کون احمق ہوگا جو ٹھیک نہ ہو؟ شرمان کے ہونٹوں پر مدھم سے مسکراہٹ تھی۔ ہیر کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ آپ آپ تو سو رہے تھے؟ جی سو رہا تھا، لیکن وہ بخار کی نیند بے ہوشی تھی، نیند بعد میں آئی۔ کسی ڈاکٹر کا پتہ نہیں تھا تو بس خود ہی، وہ بول رہی تھی اور چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اچھا جی، تو ذرا ادھر آنا یہاں۔ یرمان نے اپنے قریب پڑی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں؟ ہیر نے معصومیت سے بڑی سی آنکھیں کر کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میری 10 اور بیویاں، انہیں بلا رہا ہوں۔ وہ آنکھوں سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہیر ہولے سے اٹھی۔ ایک قدم بھی جیسے مشکل سے طے ہو رہا تھا، دل کسی انجان ساون کی چھاپ پر دھڑک رہا تھا۔ یرمان نے اس کے آتے جاتے رنگ دیکھے، قدموں کی لڑکڑاہٹ محسوس کی اور تھوڑا پیچھے ہو کر اسے بیٹھنے کی اور جگہ دی۔ وہ بیٹھ تو گئی، مگر چہرہ یرمان کی سمت نہیں، بلکہ گود میں رکھے ہاتھوں پر جھکا ہوا تھا۔ میں کون ہوں ہیر؟ اچانک سے یرمان کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی ہو گیا۔ کیسا انسان تھا؟ جی؟ ہیر حیرانگی سے یرمان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں کون ہوں؟ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ بولو۔ آپ میرے شوہر ہیں۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی، نظر پھر سے اپنے ہاتھوں پر جا ٹھہری۔ میری طرف دیکھو ہیر۔ ہیر نے یرمان کی طرف دیکھا، گہری نیلی آنکھیں یرمان کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ میں کوشش کرتا ہوں تمہیں خوش رکھوں، تمہاری خواہشات پوری کروں۔ جانتا ہوں تم نے بہت کچھ سہا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے، وہ بول رہا تھا اور نظریں ہیر کے چہرے پر جما چکا تھا۔ نور الہدا نے سب بتا دیا تھا، اس لیے میں تمہیں وقت دیتا ہوں۔ زخم بڑھنے سے وقت لگتا ہے، اور اگر دل میں میری جگہ کوئی اور لے لے گا تو میں کدھر جاؤں گا ہیر؟ ہیر نے فوراً نظر چرا لی۔ اچانک سے وہ کیا بول گیا جس کی توقع بھی نہیں تھی؟ ابھی بھی ابراہیم کے خواب آتے ہیں؟ وہ اب بھی یاد آتا ہے؟ میری طرف دیکھ کر بولو۔ لہجہ سخت نہیں تھا، لیکن ڈرانے والا ضرور تھا۔ کیسے وہ اس کی آنکھیں پڑھ سکتا تھا؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ چہرہ دوسری طرف موڑ گئی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بے چینی سے مسلنے لگی۔ نہیں بتانا؟ آواز کم رکھتے ہوئے بھی آواز سخت ہو رہی تھی۔ آپ کیسے کسی پر بھی کیوں الزام دیکھ سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہی اٹھنے لگی۔ یرمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہیر واپس بیٹھو۔
گرفت سخت نہیں تھی لیکن وہ بیٹھ کے یرمان ہاتھ پکڑے اپنا انگوٹھا ہیر کے ہاتھ پر بہت پیار سے مسل رہا تھا۔ جب میں آیا تھا تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی تھی، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم مجھے یاد کر کے رو رہی تھی؟ میں بس ڈر گئی تھی، کیسے وہ اس کی آنکھیں پھٹ گیا۔ ہیر نے چہرہ پھیر لیا۔ خواب میں ڈری تھی یا یوں ہی بیٹھے بیٹھے؟ خواب میں ابراہیم کا خواب آیا تھا اور تم ڈر کے جا گئے، رائٹ؟ اور پھر روئی ہو، اس کی یاد میں بیٹھ کر تمہارے پاؤں پر چوٹ بھی آئی۔ وہ ماتھے پر بل لیے ہیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہیر کی نظریں سامنے تھی، اس نے گردن گھمائی، نظروں کا زاویہ یرمان پر ٹکایا۔ آنکھوں میں بے شمار حیرت امڑ رہی تھی۔ ہیر یہی سچ ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، اکثر زیادہ ہی محسوس ہوتا ہے۔ یرمان نے ہولے سے کہا، اپنا ہاتھ اٹھایا، لحاف پیچھے کیا اور اٹھنے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہیر فوراً کھڑی ہوگی۔ جب تمہیں لگے کہ میں ضروری ہوں تو بلا لینا، طبیعت ٹھیک نہیں آپ کی، آرام کریں۔ جو بکواس میں نے کی ہے اگر سمجھ آ جائے تو بلا لینا، وہ کہتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کوشش کروں گی یاد نہ آئے، وہ ایک خواب تھا، حقیقت نہیں مستجاب۔ یرمان کے قدم وہیں رک گئے، اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ کان پکڑے کھڑی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ سوری بول رہی ہوں، وہ چہرہ بچوں جیسا بنائے بولی۔ اگر میں ایکسیپٹ نہ کروں تو؟ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے رات کو کچھ نہیں کھایا، اگلے 2 دن بھی نہیں کھاؤں گی۔ وہ بس اسے دیکھتے رہا، وہ واحد تھی جس سے ناراض نہیں ہو سکتا تھا۔ چہرے پر بے ساختہ لٹیں، شفاف جلد، بچکانہ حرکات۔ ایک انسان بھی کیا پوری دنیا بن سکتا ہے؟ وہ محض سوچ سکا۔ کھایا تو میں نے بھی نہیں، باہر چلیں؟ بولا تو صرف اتنا، آپ تو بیمار نہیں لگ رہے۔ اداکاری بھول کر بیوی لگنے لگی۔ بیمار ہوں مگر تمہارے ساتھ جاؤں گا تو بہتر محسوس کروں گا۔ سوری ایکسیپٹیڈ۔ میں چینج کر لوں؟ ایسے ہی ٹھیک ہو، وہ اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ باہر ایسے تھوڑی چاہتے ہیں، آپ بھی چینج کریں، گندے بچوں کی طرح رہنے لگے ہیں آپ۔ ہلکی سی مسکراہٹ ہیر کے لبوں پر تھی، وہ کہتی ہوئی بات کی طرف بڑھ گئی۔ یرمان ہلکا سا مسکرایا، پھر نیچے بکھرا ہوا کانچ احتیاط سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ استنبول کی پرانی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ دن کا وقت تھا، یہاں لوگوں کی آمد نہ ہونے کے برابر تھی۔ کھانے کے بعد وہ ادھر آ نکلے تھے۔ یرمان نے لانگ کوٹ کے نیچے وہی آؤٹ فٹ، جبکہ ہیر نے لانگ کوٹ کے ساتھ پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال کھلے تھے، چہرہ میک اپ سے پاک مگر قدرتی چمک لیے۔ وہ علمدار محلے سی کی پرانی عثمانی طرز تعمیر کی گلیوں میں چل رہے تھے۔ عمارتیں خستہ حال تھیں مگر وقار کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی، موسم خوشگوار تھا۔ دائیں بائیں پرانی عمارتیں اور درمیان میں وہ دونوں، جیسے کوئی مکمل تصویر۔ کیا سوچ رہی ہو بیگم؟ یرمان نے نرمی سے پوچھا۔ یہی کہ اگر کہیں سے اچانک کچھ گنڈے آ جائیں اور مجھے اٹھا کر لے جائیں تو؟ وہ ہنسی دبائے سامنے دیکھتی ہوئی بولی۔ یرمان کا ایک ہاتھ پہلو میں آزاد چھوڑا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا۔ وہ چلتے ہوئے بے حد وجیح لگ رہا تھا، ایسے وہ ہیر کا قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے، کسی کی ایک نظر بھی تم پر برداشت نہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ کوئی تمہیں اٹھا لے؟ پھر بھی کریں گے کیا؟ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ہڈیاں گوشت سے الگ، اور ہڈیاں بھی ایسی کہ ان کے گھر والوں کو کبھی نہ ملے۔ یہ یقین رکھو میں کر سکتا ہوں۔ مجھے لگا آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتا۔ جب ان کے پاس پسٹل ہوگی تو کوئی بھی بھاگ سکتا ہے۔ بچوں والی باتیں کرتی ہو بیگم، آج کل کے بچے خود پسٹل ساتھ رکھتے ہیں، خود کو توپ چیز سمجھتے ہیں، باہر جا کر مار کھاتے ہیں اور پھر گھر سے بندے بلا کر اور مار کھاتے ہیں۔ شرمان نے کہا اور ہیر کی طرف دیکھا، وہ مسکرا دی۔ کبھی کسی لڑکی نے پروپوز کیا؟ مطلب کبھی کسی نے کچھ کہا ہو؟ گہری نیلی آنکھیں گہری کالی آنکھوں سے ملی، دل نے بے اختیار بیٹ میں اس کی۔ ہاں تھی، ایک بہت اچھی لڑکی، گھرانہ بھی بہت اچھا تھا، اس سے میتھ نہیں آتی تھی تو میں کرواتا تھا، رات 8 بجے سے 10 بجے تک۔ پھر متجسس ہوگی۔ پھر کیا؟ اسے پتا نہیں مجھ میں کیا کیا پسند آ گیا، میں خود حیران تھا، بہت آس پاس رہنے لگی۔ آس پاس مطلب؟ اب وہ باقاعدہ رک کر پوچھ رہی تھی۔ یرمان نے رک کر پیچھے دیکھا اور ہاتھ بڑھایا، جسے بنا تکلف کے ہیر نے پکڑ لیا اور وہ دونوں ہم قدم ہوئے چلنے لگے۔ آس پاس کا مطلب یہ کہ اس کے والد نے مجھے بنایا جو بنایا، ان کی وائف نے مجھے اپنے بچوں اور مجھ میں فرق نہیں کیا تھا۔ میں ان کے گھر رہتا تھا، کھانا پینا پڑھنا سب کچھ تھا۔ مجھے لگنے لگا وہ غلط سائڈ آ رہی ہے۔ میں نے اسے بولا کہ وہ مجھ سے دور ہے، تو کیا اس نے مان لیا؟ نہیں، اس نے کہا میں اپنے والد سے رشتے کی بات کروں گی۔ تو میں نے کہا آپ کے والد نے جان بچائی تھی میری، اگر آپ زندگی واپس لینا چاہیں تو ابھی جائیں، بتا دیں۔ پھر وہ نہیں گئی تو میں نے سوری کیا، پھر وہ گھر چھوڑ دیا۔ پھر تو وہ سچی اور اچھی تھی؟ نہیں، وہ اچھی تھی، سچی ہوتی تو اسے پتا ہوتا کوئی کسی کے بغیر مرتا نہیں، اور میں تو اسے پسند بھی نہیں کرتا تھا، تو کیسے مر جاتا؟ اس نے سمجھداری چنی، محبت میں سمجھداریاں نہیں چنی جاتی۔ اللہ اللہ، آپ کتنے چالاک ہیں، اور اگر وہ آپ سے شادی میں کامیاب ہو جاتی تو کیا وہ یہاں ہوتی میرے ساتھ اس طرح؟ وہ پکڑا ہوا ہاتھ اٹھا کر سامنے کرتا ہے، پھر تھوڑا سا مسکرایا۔ اچھا جی، چھوڑو ہاتھ، اس کا جا کر پکڑو۔ وہ ہاتھ چھڑا کر تیز سے قدم لیتی آگے بڑھ گئی۔ صرف ایک لمحے کو دل میں ہلچل ہوئی۔ یہ بات تو سنو، یرمان نے ہنستے ہوئے پیچھے سے آواز لگائی۔
میں نہیں سن رہی، نہ بات کر رہی ہوں۔ اوکے سوری یار۔ سامنے ایک ٹھیلے والا کیک اور کوکیز لیے آ رہا تھا، یہ رک گئی، ایک چھوٹے کیک کی طرف اشارہ کیا۔ انکل یہ دے دیں۔ بوڑھے آدمی نے چھوٹا سا کیک نکال کر ڈسپوزیبل پلیٹ میں رکھ دیا۔ اتنے میں یرمان بھی آ پہنچا۔ ہیر نے کناریے یرمان کی طرف دیکھا، اشارہ تھا پیسے۔ یرمان نے کچھ لیرہ نکال کر دیے۔ ٹھیلے والا مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ عمارتیں منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہیر نے کیک دیکھا، جانے والوں جتنا چھوٹا، پھر یرمان کی طرف دیکھا جو اسی کیک کو دیکھ رہا تھا۔ دے رہی ہوں، منہ کھولیں۔ پلیٹ سے اٹھا کر کیک یرمان کے منہ میں ڈالنے لگی، آستینیں چڑھی ہوئی، ہاتھ جیب میں، کلائی پر واچ، ہلکے مڑے بال، ہلکی شیپ، گہری آنکھیں۔ وہ مسحور کر رہا تھا اور وہ ہو رہی تھی۔ سامنے کھڑی ہیر اب کیک اپنے منہ میں ڈال رہی تھی۔ یہ لاسٹ بائٹ کیا میرے منہ میں؟ وہ کھل کر ہنس رہی تھی، بے تکلفی بڑھ رہی تھی۔ یرمان اسے دیکھ رہا تھا بے اختیار۔ کہاں صاف کروں؟ ہیر سوچتے ہوئے پلیٹ سائڈ پر پھینک دیتی ہے، 2 انگلیاں خراب ہوئی تھیں۔ آس پاس دیکھنے کے بعد شیطانی مسکراہٹ چہرے پر بیٹھ گئی۔ اس نے آس پاس دیکھنے کی اداکاری کی، پھر یرمان کی طرف دیکھا۔ ایک جھٹکے سے دونوں انگلیاں یرمان کے گال پر دھیرے سے رکھ کر صاف کر دیں اور کھلکھلا کر زور سے ہنسی۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پیچھے سے تصویر بنانے کی آواز آئی۔ یرمان اس حرکت پر ہوش و حواس میں آیا، چہرے پر باقاعدہ 2 انگلیاں چھپ چکی تھیں۔ ہیر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہوئی آگے بھاگ جاتی ہے۔ وہ بھاگ رہی تھی، گھنگریالے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے، کوٹ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ یرمان اس کے پیچھے چلا، پھر تیز قدم، پھر بھاگنے لگا۔ بلیک فٹنگ پینٹ، بلیک شرٹ کے سامنے کے 3 بٹن کھلے ہوئے، لمبا کوٹ۔ وہ آگے تھی اور وہ پیچھے، دونوں ہنستے ہوئے بھاگ رہے تھے، خالی سنسان عمارتوں کے بیچ۔ وہ گلیوں میں بچوں کی طرح آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وقت کتنا حسین گزر رہا تھا، اور وہ گزر ہی تو رہا تھا۔ اس سنبول میں ان کے دل ایک دوسرے کے لیے کھل رہے تھے، ہوائیں موسم سب اٹکلیاں کر رہے تھے۔ زندگی میں اچھا برا وقت تو چلتا رہتا ہے، لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ مرنے پر جو لوگ واویلا مچا رہے ہوتے ہیں، وہی زندہ رہنے پر جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن جیتے وہی ہیں جو خود جینا چاہتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے۔ لاہور کی کھلی اور خوبصورت شاہراہوں پر ابراہیم کی چمکتی دمکتی گاڑی عبید جہاں کے آفس تک پہنچی، جہاں پہلے سے ہی ایک طرف گاڑیاں قطار میں کھڑی تھی۔ سوٹیڈ بوٹیڈ شفاف شخصیت لیے ابراہیم بلڈنگ میں داخل ہوا۔ پہلا فلور، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ تیسرے فلور پر کانفرنس میٹنگ روم کے باہر رک گیا۔ صاف ستھری، نفیس اور قیمتی سی وہ جگہ ابراہیم کے وجود سے مزید شاندار لگنے لگی۔ دروازہ ہولے سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں 12 کے قریب افراد موجود تھے۔ درمیان میں بڑی کانفرنس ٹیبل تھی جس کے گرد سب بیٹھے تھے۔ سامنے پروجیکٹر پر ایک پروجیکٹ کی تفصیلات چل رہی تھی۔ میزبان چیئر پر عبید بیٹھا تھا۔ سوری، تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا ٹیبل کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ٹیبل کی پہلی چیئر پر منہل بیٹھی تھی، جس کا چہرہ ابراہیم کو دیکھ کر کھل اٹھا۔ منہل نے اپنی سیٹ خالی کر دی اور خود کھڑی ہوگی۔ سر آپ بیٹھ جائیں۔ بلو پینٹ شرٹ میں ملبوس مسکراتے چہرے سے نرمی سے بولی۔ بہت شکریہ منہل۔ ابراہیم وہیں بیٹھ گیا۔ جگہ گرم تھی۔ عبید سمیت باقی اسٹاف ابراہیم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پچھلے دنوں والا زخم غائب تھا، دماغ حاضر اور سوٹیڈ بوٹیڈ مکمل۔ منہل نے آہستگی سے کرسی پر ہاتھ رکھ دیے، جنہیں ابراہیم نے دانستہ اندیکھا کر دیا۔ شروع کریں گا اس اگر مجھے دیکھ لیا ہو تو؟ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے جملے پر سب ہنس دیے۔ سب کی نظریں دوبارہ پروجیکٹر کی جانب مرکوز ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد میٹنگ ختم ہوئی، سب اٹھ کر جانے لگے۔ عبید کو کال آ گئی تھی، وہ پہلے ہی جا چکا تھا۔ منہل آپ رک جائیں۔ مزید چند لمحوں بعد کمرے میں صرف ابراہیم اور منہل موجود تھے۔ ابراہیم اسی طرح بیٹھا رہا، البتہ اب اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی تھی۔ منہل سامنے کھڑی تھی، نگاہیں ابراہیم پر تھیں۔ بیٹھیے منہل۔ نو سر، ٹھیک ہوں۔ گڈ۔ مجھے باتیں گھمانا نہیں آتی، مدعے پر آؤں گا۔ کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ یا گھر میں؟ ماتھے پر تیوری لیے پرسکون انداز میں پوچھا گیا۔ میں سمجھی نہیں سر۔ آپ تب سمجھے گی جب میں آپ کو اس آفس سے نکال دوں گا۔ سر، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ منہل بنا رکے بنا پلک جھپکے بولی۔ جب آپ کو اتنا سب محسوس ہوتا ہے تو اپنی حرکتوں پر نظر رکھیں۔ خواتین نظر اٹھا کر بااعتماد طریقے سے چلتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ سوری سر، کیا وضاحت دیں گی؟ آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ منہل کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ ابراہیم کھڑا ہوا۔ مس منہل، یو آر ناٹ اے چائلڈ۔ یہاں اور بھی تو اسٹاف ہے، وہ میرے آگے پیچھے تو نہیں گھومتا۔ اور آئندہ آواز کم اور لہجہ نرم رکھ کر بات کیجیے گا۔ جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میں کسی راہ کی طرف بڑھ رہی ہوں تو بڑھنے دیں، قباحت کیا ہے؟ خاموش۔ ابراہیم کی آواز میں وقار تھا۔ میں یہاں سب کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، مطلب تھا عورت اگر عزت دے تو اسے بھی دو، لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں تو مطلب سب بیس اچھے سے جانتا ہوں۔ میرے کاموں سے دور رہیں، یہاں کام کرنے آئی ہیں وہ کریں، عزت اعتماد اور نظریں اٹھا کر۔ جس طرح ابھی مجھ پر نظریں گاڑے کھڑی تھیں، اگر وہی نظریں کوئی کارکردگی دکھا کر گاڑی جاتی تو میرے لیے معتبر ہوتی۔ ایسی نظروں کی لوگوں کو تلاش ہوتی ہے۔
وہ نوچ لیتے ہیں، چیر پاڑ دیتے ہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، فوراً دروازے کی طرف بڑھا۔ خود کو سمجھانے سے دل کے بکیے اور دھیر جاتے ہیں اور لوگ۔ منہل کی آواز ترنت کی، سر، میری ماں کو لوگ کردار کی تانے دیتے تھے، ان کا قصور صرف ایک پاس تھا۔ نانا جان نے زبردستی ان کی شادی میرے والد سے کر دی، میں پیدا ہو گئی۔ مجھے محبت نہیں ملی، باپ بیٹے کی خواہش میں بیٹی کے حق کو بھول گیا۔ اگر زندگی میں کبھی کسی سوچ نے سکون دیا تو وہ یہی آفس تھا۔ دل آپ سے اپنے ہی جڑا سر، جب آپ یہاں نہیں تھے تب سے عبید سر آپ کا بار بار ذکر کرتے تھے۔ آفس میں جگہ جگہ آپ کی تصویریں تھیں، کوئی ایک نظر تھی جو میرے دل میں اتر گئی اور پھر کبھی نکلی نہیں۔ میرا انتظار تھا کہ آپ یہاں آئیں گے۔ بغیر کچھ کہے سب کچھ سمجھ بھی گئے۔ جب میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو میرے منہ پر تھپڑ پڑا، کہا کیا بابا مار ڈالیں گے؟ انہیں اپنی فکر تھی، وہ شروع سے تانے سنتی آئی تھی اور اب مزید ایک اور تانا جڑنے والا تھا، اس لیے میری شادی کہیں اور طے کر دی۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی میں کیا کچھ بدل گیا سر، آپ کو کیا معلوم؟ ماما نے ساری زندگی ذلت سہی مگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا۔ میں قید تھی، میرے قدم باہر نکل آئے۔ جو سکون مجھے گھر نہ ملا تو باہر تلاش کرنے لگی۔ محبت نے مجھے چن لیا مارنے کے لیے، کیوں کسی سے مجھے محبت ہو گئی۔ آواز بلند نہیں تھی مگر ہچکیوں کی مدھم گونج پورے کمرے میں آسانی سے سمانے لگی۔ ابراہیم کے دل کو کچھ ہوا، اپنا تڑپنا یاد آیا۔ وہ جا رہا تھا لیکن دروازے پر رک کر اس نے اس کی داستان سنی، پھر پلٹ کر کہا، ہر گھر کے مسائل ہوتے ہیں، اللہ پاک نے سب کی زندگی اور قسمت الگ لکھی ہے۔ ہم صبر کر سکتے ہیں، جو ہو رہے اسے روک نہیں سکتے۔ محبت زندہ انسان کو مار دیتی ہے، عورت سروائیو کر جاتی ہے مگر جذباتی طور پر کمزور ہو جاتی ہے، وہ جسے اپنی دنیا سمجھتی ہے اس کے چھوڑ جانے پر اپنے پیاروں کے لیے کسی اور کے بھی بن جاتی ہے۔ مرد کو عورت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنی محبوب عورت کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر 2400 دفعہ مرتا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے مگر مضبوط کھڑی تھی۔ مرد، وہ رکی پھر دھیرے سے بولی، پھر مرد بھی تو بنے نا مسٹر ابراہیم۔ عورت اگر کسی کو بھلا کر کسی اور کو اپناتی ہے تو وہ مرد بھی تو کسی کو اپنی جان کہتے ہوں گے، جو پھر بھی ہم جیسے مظلوم عورتوں کے شوہر بن کر عزت کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور وہ میں نہیں ہوں۔ توڑ مروڑ دینے کا دکھ کون کم وقت سمجھتا ہے؟ کہتے ہوئے وہ ابراہیم کے بالکل قریب سے گزری، صرف ایک انگلی کا فاصلہ تھا۔ ابراہیم جیسے ساکت رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد عظیم اندر داخل ہوا۔ باس، منہل نے ابھی ریزائن کر دیا اور کہا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ ابراہیم نے نظریں عظیم پر ڈالی۔ عظیم وقاص، مجھے کچھ غلط لگ رہا ہے، کچھ مسنگ ہے۔ کیا باس؟ اگر میں غلط نہیں تو یہ بات پورا آفس جانتا ہے، وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے۔ آخری بات وہ بہت دھیرے سے کہتے ہیں، اوف یہ احترام۔ ابراہیم نے آئی برو چکائی جیسے کہہ رہا ہو میں تو نہیں تھا۔ وہ کہہ رہی تھی مظلوم نہیں بنوں گی۔ مظلوم مطلب باس؟ مطلب وہ مجھ پر گیو اپ نہیں کرے گی۔ بات مکمل کرتے ہی دونوں کے ذہنوں میں ایک دھماکے سے خیال آیا، عظیم وقاص، باس۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایک پزل حل ہوئی۔ عظیم وقاص، وہ دونوں ایک ساتھ کانفرنس روم سے باہر نکلے، تیز قدم اٹھاتے ہوئے سیکنڈ فلور، پھر فرسٹ فلور اور آخر کار 3 منزلہ آفس سے باہر آ چکے تھے۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا، وقت تو واپس آ چکا تھا۔ جب بڑے آدمی پر برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے نوکر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا تھا۔ وقت تو ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ عظیم اور ابراہیم پیچھے بیٹھے تھے۔ عظیم وقاص، منہل کے گھر سے تھوڑا فاصلے پہ گاڑی رکے گی، تم دیکھنا کہ حالات کیسے ہیں۔ باس جو آپ کہیں۔ ابراہیم بھاگتی عمارتوں کو خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ کیوں سمجھ نہیں آیا کہ محبت سے انکار ملے تو انسان کی پہلی ترجیح موت بن جاتی ہے۔ جذباتی ہو کر انسان سب سے پہلے خود کو تکلیف سے نکالنا چاہتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ تکلیف کے بعد صبر ایک لازم و ملزم عمل ہے۔ تھوڑی دیر بعد جہاں گاڑی رکی وہاں معمولی سا رش تھا۔ 2 گاڑیاں پولیس کی تھیں اور ایک ایمبولینس تھی۔ زمین پر ایک آدمی نقشہ سا بنا رہا تھا جس پر مارکنگ ہو رہی تھی، جیسے کسی انسان کا اختتام بس ایک مارک پر سمٹ گیا ہو۔ لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ وہ ایک کالونی نما جگہ تھی جہاں عورتیں موٹی بھاری بھرکم اور مردوں کے پیٹ باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ ابراہیم اور عظیم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بیک وقت گاڑی سے باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر آئے بے شمار آوازوں نے کانوں میں سیسا انڈیلا، پریشان کن چہمگوئیاں، کچھ طنزیہ کچھ بے حس۔ لوگ ہاتھ اٹھا کر بول رہے تھے۔ عظیم آگے بڑھا اور وہاں کھڑے ایک آدمی سے پوچھا، ہیلو، آپ بتا سکتے ہیں یہاں کیا ہوا ہے؟ جی، خان صاحب کی بیٹی تھی، اس کے گھر والے اس کی شادی کرنے والے تھے اور وہ راضی نہیں تھی۔ روز گھر میں ایک ہنگامہ ہوتا۔ تھوڑی دیر پہلے منہل بیٹی نے کالونی کی چھت سے کود کر جان دے دی، موقع پر ہی مر گئی۔ یہ سنتے ہی ابراہیم کے قدموں تلے زمین کھسکی، لڑکھڑا کر اپنی گاڑی پر ہاتھ رکھا۔ باس، عظیم نے اس آدمی کو چھوڑ کر ابراہیم کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ابراہیم نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ فضا میں حبس سا محسوس ہونے لگا۔ باس واپس چلیں۔ عظیم نے بڑھتے ہجوم کو دیکھ کر کہا۔ ابراہیم کی آنکھیں سرخ ہوئیں، چہرے کا رنگ زرد، دھڑکنیں بے ترتیب، سانسیں پھنسی سی۔
लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए उसने 3-4 कदम आगे बढ़ाए। मनहल पर सफेद कपड़ा डाला जा रहा था। एक हाथ जमीन पर, एक कपड़े से बाहर था। वही हाथ था जिससे वो आंसू पहुंच रहे थे। डू नॉट क्रॉस की पट्टी लग चुकी थी। ऊपर बालकनी पर भी पुलिस वाले कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जिन्हें मोहब्बत मार देती है, कभी उनके भी निशानात मिले हैं। इब्राहिम भी इख्तियार वापस मुड़ा, खौफ पीछे रह गया था। अब शिद्दत गालिब थी। गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी जाने कौन से रास्तों को होली। अजीम और बख्तो वहीं खड़े रह गए। बख्तो तुम जाओ, लेकिन जो कुछ भी देखा भूल जाना। अजीम ने एक नज़र बख्तो की तरफ देखा। अजीम साहब, मेरी बेटी की जब शादी हुई थी तो मैंने कहा सब्र करना, गलतियां दरगुजर करना। शोहर का रुतबा बड़ा होता है, समझौतों से घर चलते हैं। दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को माफ करना, वो ना करे तो तुम कर देना। 4 साल में 6 महीने मार खाती रही, 2 बच्चे थे। साल पहले मेरे पास आई और कहा, अब्बा, माँ के बगैर आपने पाला था। मैं इलाज रखते रखते थक गई हूँ। मैंने लोगों को देखा, लोग क्या कहेंगे, यही सोचता रहा। 1 साल बाद वो भी खुदकुशी कर गई। उससे मर्द ठीक नहीं मिला था, ना बाप अच्छा मिला था। सिर्फ लाज रह गई, मेरी बेटी नहीं बची। बख्तों की आंखें नम थी और आवाज़ भीग चुकी थी। असीम बस सुन रहा था। आस पास से बेनियाज बख्तों कहकर चला गया। आवाज़ें, शोर, बैन, चहमगोइयाँ, जिल्लत, लाज, प्यार, सब मुख्तलिफ आवाज़ों में गूंजे हुए थे। हर एक की ज़िंदगी अलग होती है और वो दूसरे से बस इतनी सी मुख्तलिफ होती है। कोई पाकर मर जाता है तो कोई खोकर। अजीम एतबार का रोना रो रहा था और बख्तों को अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा सता रहा था। अजीम उस हजूम से निकलता जा रहा था। सोचों की एक रेले ने आदस्तक दी थी। वालिदैन बेटियों को सिखाएं कि कोई भी इंसान तुम्हें अजियतनाक मरहलों से गुजारने का हकदार ना बने। जहाँ से गुजर रहा था वहाँ सिर्फ वही साफ सुथरा लग रहा था, बाकी हर तरफ शोर अभी भी मौजूद था। लोग बेटों की परवरिश करें, मर्द का उठा हुआ हाथ औरत को बच्चों के सामने झुका देता है, क्योंकि जब माँ रोज रोती है तो बच्चे उसे ढीठ समझने लगते हैं और फिर माँ का दुख उनके लिए बेमानी हो जाता है। वह अब एक तंग से गली से गुजर रहा था जहाँ बच्चे खेल रहे थे। वालिदैन को समझना चाहिए, बच्चे कम या ज़्यादा नहीं होते, वो जिंदगियाँ होती हैं जो खुदा ने सौंपी होती हैं, वो जिम्मेदारियाँ होती हैं, बोझ नहीं। एक कैब आकर रुकी, असीम उसमें बैठ गया। कोई भी इंसान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, क़यामत का दिन सब पर भारी होगा। फिर लोग ये क्यों नहीं समझते। कैब ट्रैफिक से भरी गली में हॉर्न बजाती हुई आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। मरना और मारना कितना आसान हो गया। लोग एहसास से मारे हैं, जहाँ साइंस ने तरक्की की वहाँ नफरत भी जदीद हो गई, या शायद दिल ही मम हो गए, जो लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं। गाड़ी ने रवानी पकड़ ली थी। लाहौर की सड़कें, नीला आसमान, लेकिन स्याह दिल। इंसान खुद पर एक चोट बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन सिर्फ मोहब्बत के नाम पर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर बैठता है। वो खुद को इस अजियत से क्यों नहीं निकालता। इब्राहिम की गाड़ी 120 से ऊपर की रफ्तार में थी। न बारिश थी न हवा, लेकिन दिल खाली हो रहा था। आंखों से लहू टपक रहा था। हाथों की नसें तन चुकी थी। सुबह की बेचैनी अब दर्द में बदल चुकी थी। लोग मर जाते हैं और दूसरों को पछतावों में छोड़ जाते हैं। अजीम की टैक्सी अब एक शाहराह पर आ चुकी थी। सड़क पर धुआं उड़ाती इब्राहिम की गाड़ी लाहौर के एक हिस्से में वाक़या उबैद जहाँ के घर के सामने आ रुकी थी। कुछ लोग गलत करके भी सुकून में होते हैं और कुछ लोग कुछ ना करके भी गहरी अजियत में होते हैं। अजीम की गाड़ी अब गुम होती जा रही थी। सोचों का सफ़र थम चुका था। बहुत सी गाड़ियाँ अब छोटी छोटी नजर आ रही थी। इब्राहिम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और लंबे लंबे डग पर्दा अंदर की तरफ बढ़ा। नीचे खामोशी थी, लेकिन सब कूल कूल था। लाइट्स जल रही थी। सारी मसनूई चीज़ें अपनी कीमतों समेत हर दुख से पाक आज़ाद अपनी नशिस्तों पर बरजमान थी। वो ऊपर की जानी पड़ा और सीधा अपने दोबारा से बनाए बेडरूम में चला गया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके उसी दरवाजे की तरफ पुश्त माई। आंखें शिद्दत से फटने वाली हो रही थी। चेहरा सुर्ख हो चुका था। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो मेरी वजह से मर कैसे सकती है? नहीं, मैंने तो बस समझाया था कि वो मेरे जैसे इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी खराब ना करे। वो वो मर कैसे गई? वो कांपते होठों से रुक रुक कर बोल रहा था, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा। स्याह कमरा, स्याह बेडशीट, स्याह पेंटिंग, स्याह बात, स्याह कपड़े, स्याह बोर्ड, सब चीज़ें खौफ से देख रहा था। उसे इस सब से डर लगा। मैं इतना स्याह नहीं हो सकता कि लोग मेरे साए में डूब जाए और निकल ना सके। नहीं, वो चिल्लाता हुआ कोट उतार कर जमीन पर पटक देता है। नहीं नहीं नहीं, मैं स्याह बख्त नहीं हो सकता। बेडशीट खींच कर नीचे फेंक दी। बारी बारी सब चीज़ें अपनी असल जगह से हटकर जमीन की जीनत बन चुकी थी। इब्राहिम चीखता हुआ घुटनों के बल जमीन पर गिरा। बाल बिखरे, हालो बेहाल हो चुका था। नहीं नहीं नहीं, अब आंखें बहने लगी, जैसे दुनिया में उस वक़्त उसके पास कुछ न बचा हो। मरने वालों पर रोने वालों, ज़रा उनका हाल मालूम करो जो जीते जी मर गए। मैं बच गया था। मुझ पर अजीम का एहसान था, वो ना बच सकी। उस पर घर वालों का बोझ था। खुदारा,
وہ باقاعدہ اوپر چہرہ کیے چیخا، خدارا کوئی کسی سے محبت نہ کرے کوئی محبت مار دیتی ہے، زندہ رہنے والے کو سانس مشکل آتی ہے، اذیت تکلیف ہوتی ہے، محبت میں مرنے والے جنت ہار جاتے ہیں، خدارا کوئی محبت نہ کرے۔ ابراہیم نے دونوں ہاتھ چہرے پر رگڑے، لڑکھڑاتے سے لفظ بامشکل ادا کیے۔ دروازے پر کلک کی آواز آئی اور اندر عبید داخل ہوا۔ عبید نے مڑ کر دیکھا۔ ڈیڈ، آپ نے کہا تھا میں بہادر بنوں، خود کو بدلوں۔ ڈیڈ، پھر بھی میں ایسے ہوں، اس تکلیف میں کب ان آزمائشوں سے نکلوں گا ڈیڈ؟ عبید وہیں بے بس سا دیکھتا ہے اور پیروں سے جگہ ٹٹولتا ہوا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ڈیڈ، ابراہیم بے اختیار کہتے ہوئے اٹھا اور جھٹ سے عبید کے گلے لگ گیا۔ ابراہیم، وہ خود آنکھیں بند کے تکلیف سے بولا، مرد کی ایک لمحے کی تکلیف عورت کی صدیوں کی تکلیف پر بھاری ہوتی ہے۔ وہ سالہ مرد بچوں کی طرح سلک کر رو رہا تھا۔ آزمائش ان پر آتی ہے جو ان آزمائشوں سے گزرنا جانتے ہیں۔ ہم دنیاوی تکلیف میں خدا کو پس پش ڈال کر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں بیٹا، عبید نے کہتے ہوئے ابراہیم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اسے خود سے الگ کیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ اٹھایا۔ ابراہیم، وہ بس تمہاری آزمائش کا وقت تھا، وہ گزر چکا ہے، لیکن تم بیچ میں رہ گئے ہو۔ آزمائشوں میں ہارنے والی اس دنیا میں برباد ہو جاتے ہیں، وہ اس کی قسمت تھی، خدا اس کے گھر والوں کو صبر دے، لیکن تم اپنا صبر کیوں کھو رہے ہو؟ آنکھیں سوجن زدہ ہو چکی تھیں، چھوٹے سے دل والا بچی سا انسان اور کتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا بھلا؟ تکلیف میں مبتلا انسان کو صبر کا درس نہیں دیتے۔ میں دکھ اندر رکھ کر جذباتی موت مر جاؤں گا ڈیڈ، میں جانتا ہوں اس وقت درس نہیں چاہیے، لیکن صبر کرنا انسان کو انعامات سے نوازتا ہے، کچھ وقت بعد انسان ہیلڈ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم، تم میرے بیٹے ہو، تم کچھ غلط نہیں کر سکتے، نہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، خود کو اس اذیت سے نکالو یار، کچھ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، یہ سب مکتوب تھا، ایسا ہی ہونا تھا میرے بیٹے، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں بدل سکتے، خدا کے کاموں میں بڑی مصلحت چھپی ہوتی ہے، وہ کبھی ہمیں دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر، ہماری ناقص عقل ہم اس کے فیصلوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، خود کو سنبھالو کیونکہ کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے، باتیں دل پر اثر کر رہی تھیں، اور جب بات اللہ کے حوالے سے ہو تو باتیں دل تو کیا روح پر بھی اثر کرتی ہیں۔ ابراہیم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس وقت استنبول رات سے کھیل رہا تھا، زندگی پھر سے اپنے معمول پر گھومنے لگی تھی۔ ہر انسان ایک رات سے بھری کہانی ہوتا ہے، کچھ کردار رات کو ابھرتے ہیں اور کچھ دن میں بھی اپنے کالے کارناموں سے باز نہیں آتے۔ سمندر کنارے بیچ پر کرمان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، فل بلیک آؤٹ فٹ، جل کیے ہوئے بال، برانڈڈ واچ اور ڈریس بوٹ جو اس کی خصلت کا حصہ تھی۔ وہ سامنے سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا، ہی نے ٹخنوں تک آتی سفید فراک پہن رکھی تھی، وائٹ جوگرز، پونی ٹیل، چھوٹے چھوٹے ٹاپس، پرنور سا چہرہ۔ وہ بینچ کی دوسری طرف بیٹھی تھی، لہریں دونوں کے قدموں کو چھو کر واپس جا رہی تھی، ہلکی ٹھنڈی ہوا ان کے وجود سے لپٹ رہی تھی۔ کرمان ایک نظر ہیر کی طرف دیکھا، اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا، خیریت، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، کہتے ہوئے کرمان نے ہاتھ آگے بڑھا، ایک نظر ہیر نے وہ ہاتھ دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ دونوں اپنے سامنے تھے، بہت سے لوگ سمندر کنارے موجود تھے لیکن وہ سب سے بیگانہ تھے۔ ایسے ہی دونوں کھڑے تھے جب ایک ضعیف بوڑھا ٹوکری لیے آیا جس میں چنبیلی کے پھولوں کے بکے تھے۔ ٹھہرو ذرا، کرمان نے نرمی سے ہاتھ چھڑایا اور اس بوڑھے سے ایک بکے خریدا اور رقم ادا کی۔ ایک قدم پیچھے ہٹا، دوزانوں ہوا اور چہرہ اوپر اٹھایا، دونوں کے درمیان بکے تھا، وہ کھڑی تھی اور وہ بیٹھا تھا، ہوائیں رک رک کر انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ہیر کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے دنیا میں کچھ بھی نہیں پسند، یہ پھول مجھے کبھی بھی اچھے نہیں لگے کیونکہ یہ مجھے کبھی کسی نے دیے ہی نہیں، آج مجھے اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ میں یہ اپنی دنیا کو دوں گا۔ یرمان نے بکے ہیر کی طرف بڑھایا، ہیر نے بے اختیار دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے، خوشی چہرے سے عیاں تھی، پھر ہولے سے دونوں ہاتھ آگے کیے، بکے تھاما اور چہرے کے قریب لا کر آنکھیں بند کی، پھولوں کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ یرمان نرمی سے کھڑا ہوا، اسے دیکھتا رہا، سمندر کنارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، سب کے چہروں پر مسکراہٹیں تھی، ہنسی تھی، تالیوں کی آواز آئی۔ ہیر نے آنکھیں کھولیں، پیچھے ہجوم دیکھا، سامنے یرمان تھا اور پھر نظر ملائے بغیر آگے کی طرف بھاگی۔ سمندر کی لہریں ہیر کے قدموں کو چھو رہی تھی، آہستہ آہستہ ٹخنوں تک پانی پہنچ رہا تھا۔ ہیر، یرمان ہولے سے مسکراتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا، وہ آگے جا رہی تھی اور وہ پیچھے، ہوائیں ان کے کپڑوں کو چھوتی گزر رہی تھی، خوبصورت آسمان کے نیچے دو خوبصورت لوگ سمندر کے کنارے لہروں کے اندر دوڑ رہے تھے، دونوں کی ٹخنوں تک پانی آ چکا تھا، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مستجاب، بوٹ پر چلیں؟ ہیر کی نظریں پھولوں پر تھیں، ہم تابعدار آپ کے، غلام پیش خدمت حاضر ہیں، حکم کی تعمیل ہوگی۔
یرمان ادب سے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر بولا۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے اسے اور بھی جاذب نظر بنا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بورڈ پر تھے، شاہانہ سی کشتی جس پر سب انتظامات مکمل تھے۔ یرمان کھڑا تھا، ساتھ ہی تھی، دونوں ریلنگ پر ہاتھ جمائے اڑتی ہوئی ٹھنڈی ہواؤں میں سمندر کا سفر کر رہے تھے۔ پانی اچھل اچھل کر دور دور تک بکھر رہا تھا، پانی کو چیرتی ہوئی کشتی ان دونوں کو لمحے لمحے کا لطف دے رہی تھی۔ ایک ہلکے سے جھٹکے پر ہیر تھوڑا سا لڑکھڑائی، یرمان نے فوراً ریلنگ چھوڑ کر اسے تھام لیا۔ ٹھیک ہو؟ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ہیر ٹھیک ہو نا؟ وہ اسے بازوں سے تھامے چہرے پر پریشانی لیے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، ہلکا سا لڑکھڑائی ہوں بس، اور اسے یوں تھامی اور پریشان دیکھ کر حیران سے بولی، تم ٹھیک نہیں ہو، ہم ابھی گھر چلیں گے، تم لڑکھڑائی ہو، یہ کشتی ٹھیک نہیں ہے۔ مستجاب، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری غلطی تھی، مگر تمہیں ذرا سے خراش بھی آتی تو میں اس کشتی کو جلا دیتا، اس کے مالک کو اس دنیا میں ایک لمحہ اور نہ رہنے دیتا۔ فکر مندی میں لہجہ سخت ہوتا جا رہا تھا، نہ جانے کیوں اتنا غصہ آ رہا تھا، وہ جتنا کنٹرول کر رہا تھا اتنا ہی بے قابو ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا مستجاب؟ کیسی باتیں کریں آپ؟ میری غلطی تھی، بوٹ کا کیا قصور؟ مالک کا کیسا قصور؟ یہ پیچھے کی بجائے اگر تم آگے کی طرف لڑکھڑاتی اور گر جاتی تو نقصان کس کا ہونا تھا؟ یہ بوٹ ٹھیک نہیں بنے، کوئی بھی گر سکتا ہے۔ ہوا دونوں کے بیچ رک رک کر جا رہی تھی۔ مستجاب، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا کہوں، پتہ نہیں کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بوٹ والے نے تو نہیں کہا کہ ہچکولے کھائے، تم کہو کہ میں سمندر میں چھلانگ لگا دوں تو میں لگا دوں گا۔ کیا آپ بول رہے ہیں؟ مجھے واپس جانا ہے۔ یرمان کی پشت سمندر کی طرف تھی اور ہیر سامنے کھڑی تھی۔ بولو، کہو نا مستجاب، کود جاؤ۔ الفاظ شدت پکڑ چکے تھے۔ ہیر نے پلٹ کر جانے کا ارادہ کیا، اسی لمحے پیچھے سے پانی کے اندر کچھ شور ہوا، چھپاک کی آواز آئی، وہ فوراً مڑی تو یرمان وہاں نہیں تھا۔ مستجاب، وہ بھاگ کر ریلنگ تک آئی، اندھیرے میں وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا، ہاتھ مار رہا تھا، بال پانی میں بکھر رہتے یا نہیں، کچھ بھی واضح دکھائی نہیں دیا۔ مستجاب، وہ زور سے چلائی، آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ بڑھائے، کوئی ہے آس پاس؟ نظر دوڑائی، آوازیں دیں، چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ پھر وہ کشتی کی چاروں طرف بھاگی، کسی کو پکارا مگر سب بے سود۔ جب واپس آئی تو کچھ دکھائی نہ دیا، پانی پرسکون ہو چکا تھا، شور ختم ہو گیا تھا، یرمان ڈوب چکا تھا، وہ حیرت، بے بسی اور گھبراہٹ سے بے قابو ہو چکی تھی۔ پیچھے سے 2 قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھے، پانی رس رہا تھا، وہ اب تک خالی سمندر کو تک رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے، دل میں وہی تکلیف ابھرنے لگی جو اس نے ابراہیم کو دی تھی جب وہ سحر سے تڑپ رہا تھا اور وہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی، یہاں تک کہ ابراہیم نے آنکھیں موند لیں۔ پیچھے سے کسی نے گیلا ہاتھ ہیر کے کندھے پر رکھا۔ ابراہیم، وہ زیر لب بڑبڑائی، ڈرتے ہوئے پیچھے مڑی، بال ماتھے پر، چہرے پر پانی کے قطرے، بھیگا لباس۔ یرمان مسکراتا ہوا سامنے تھا۔ ہیلو، میں ہی ہوں، تمہارا اکلوتا شوہر شریف، کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ چٹکی بجا کر بولا۔ ہیر حقیقت کی طرف لوٹی۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ آپ تو گر گئے تھے۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گئی یہ سب ایک چھوٹا سا مذاق تھا، بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر اس بوٹ کا مالک سیفٹی لگاتا تو یہ ویسے ہی چلتی جیسے اسے حکم دیا جاتا، لیکن یہ مالک کی غلطی ہے۔ تم نے مجھے حکم نہیں دیا لیکن میں نے خلاف ورزی کی، کود گیا، مگر یہی خلاف ورزی اگر بوٹ پر ہوئی ہوتی تو کوئی بھی گر سکتا ہے۔ جو حکم مالک دے، ٹھیک ہو یا غلط، اس کا ذمہ دار دوسرا انسان نہیں ہوتا، مالک ہوتا ہے، جیسے تم مالکن، میں غلام، جو کہو گی کروں گا، لیکن کر نہیں رہا وہ الگ بات ہے۔ دونوں کے درمیان صرف 1 قدم کا فاصلہ تھا۔ یرمان کے بالوں سے ٹپکتا پانی اب رک رک کر نیچے گر رہا تھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی تھم چکی تھی۔ یرمان کی نظر اس لمحے اس کے گلے میں پہنے ہوئے ہیومن ہارٹ پینڈنٹ پر گئی، مگر وہ یوں ہی خاموش کھڑا رہا۔ اور اگر میں گر جاتی تو؟ پتہ نہیں وہ کیا سننا چاہ رہی تھی۔ میں ایسا ہونے ہی نہیں دیتا، اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہو بھی جاتا تب میں ابراہیم کو تڑپا تڑپا کر اذیت ناک دردناک کتے کی موت مارتا۔ وہ گہری شدت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ ہیر نے 1 قدم پیچھے لیا، دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، ہوا میں گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ ابراہیم کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ بات میری ہو رہی ہے۔ وہ نظریں چرائے بغیر آواز کو مضبوط بنا کر دھڑکتے دل سے بولی۔ یرمان نے بڑا ہوا 1 قدم آگے رکھا، لیکن وہیں رک گیا۔ ہیر کا پہلو میں لٹکا ہاتھ ہولے سے تھاما، پھر آہستگی سے اپنے سر پر رکھا۔ کیا تم اس خوبصورت ہاتھ کو میرے سر پر رکھ کر قسم کھا سکتی ہو کہ تمہیں اس لمحے یہاں ابراہیم یاد نہیں آیا؟ دل پر برچھی سے چبھی، وہ کتنا دور تھا اور وہ کتنا قریب، وہ کیسے جان سکتا تھا دل کی تہ در تہ چھپی وہ باتیں۔ ہیر نے حیرت سے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا، ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن یرمان کی گرفت سخت ہو گئی۔ کچھ کہہ رہا ہوں، وہ ہولے سے مگر شدت سے بولا۔ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، دل دھڑک رہا تھا بے قابو، جیسے ابھی گر جائے گی۔ یرمان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ دوبارہ تھاما۔ میں شدت پسند آدمی ہوں، خاص طور پر وفا کے معاملے میں، اگر تمہارے ایک اشارے پر جان دے سکتا ہوں تو تمہارے منہ سے نکلی کسی نام پر جان لینا بھی میرے لیے مشکل نہیں۔ لہجہ ہنوز وہی تھا،
یہ کہہ کر وہ ہیر کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ماہک جاں، وہ دل میں بولا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلے گی کچھ کہے بغیر۔ یہ سب کیا تھا، کیوں تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، بس وہ اس شخص سے آشنا ہو رہی تھی جو وہ اب تک چھپا ہوا تھا۔ وہ دونوں کشتی سے باہر آ چکے تھے۔ ہیت گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور گرمان کسی سے کال پر بات کر کے موبائل گیلی جیب میں ڈال رہا تھا۔ کوئی تکلیف تھی ہیر کو اور میں چپ رہا ہوں، ناممکن۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی اور دوسری طرف وہ بوٹ سمندر کے کنارے کھڑی آگ کی شعلوں میں لپٹی کسی کی خود غرضی میں فنا ہو رہی تھی۔ 3 دن گزر گئے، ان دونوں کے درمیان ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ وہ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، لیکن جتنا قریب ہوتے اتنے ہی دور لگتے تھے۔ وائٹ ہاؤس کے کمرے میں 2 قدم داخل ہوتے ہیں 2 بریف کیس رکھے ہوئے تھے۔ کمرہ نفاست سے سجا ہوا تھا۔ بالکنی سے نیلی مسجد اور توپ کاپی کے مناظر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کھڑکی کے پاس مغربی آؤٹ فٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ ہیر کھڑی تھی۔ یرمان آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا، دونوں بازوؤں پر نرمی سے ہاتھ رکھے جس سے وہ چونکی۔ بلیک بٹنوں والی شرٹ، وائٹ فٹنگ پینٹ، بکھرے ہوئے بال، صاف شفاف چہرہ، نفاست سے بنی شیپ، یہاں آ کر اور بھی حسین لگنے لگا تھا۔ میرے دل کی ملکہ، میری سانسوں کا چکاتا ہوا قرض، میری منقوہہ، میری زوجہ محترمہ ماہک جاں۔ وہ اب بھی ویسے ہی پیچھے کھڑا بازوؤں پر ہولے سے ہاتھ رکھے سرگوشی کر رہا تھا۔ نگاہ میناروں پر تھی۔ ماہک جاں، ہیر نے بالکنی سے نظریں ہٹائیں اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ یرمان نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جانا، ماہک جاں مطلب سانس اور دل کو ملا کر رکھا گیا نام۔ یرمان نے ہاتھ سینے پر باندھ لیے، نگاہ مسجد کے میناروں پر ٹکی ہوئی تھی۔ میرا نام ہیر تبریز دلاور ہے، وہ اچنبھے سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اب سے یہ ہے۔ وہ ایسے بولا جیسے کسی کی پہچان چھین لینے سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ مجھے میرا نام پسند ہے مستجاب۔ 3 دن بعد بات ہو رہی تھی۔ میں صرف تم سے آرام سے بات کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں جو میں کہتا ہوں وہ تم سنتی نہیں، جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتی۔ ہیر، میری ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، غلط کو غلط نہ کہو، لیکن میری کچھ باتیں ماننی ہوں گی۔ ابراہیم نے تمہارا نام رکھا تھا، اب تم میری ہو تو میں رکھ رہا ہوں۔ واپس لاہور تم ماہک جاں بن کر جاؤ گی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، بیڈ پر جا بیٹھا۔ کوئی بھی کسی کی پہچان نہیں چھین سکتا۔ 24 سال اس نام کے ساتھ میں ہر صدا پر پلٹی ہوں، وہ کہتی ہوئی اس کے سامنے رکی۔ 30 سال کا ہوں میں اور 1000 بار شناختیں بدلی ہیں، اب صرف تم بدلو گی۔ وہ بس سب برداشت کرتی جا رہی تھی، اس کی باتیں سمجھ نہ آتی لیکن لاجواب کر دیتی، جسے بدمزگی کہتے ہیں۔ وہ دونوں کے بیچ پیدا ہو چکی تھی۔ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آدھی ابراہیم کو پیغام بھجواؤ کہ یرمان کریم اس کی دنیا کا مالک واپس آ رہا ہے، اس کی زندگی میں 2 دن بعد کی ملاقات رکھو۔ یرمان نے وہیں بیٹھے بیٹھے میسج ٹائپ کیا اور استنبول سے لاہور کی منزل کی طرف بھیج دیا۔ ہیر وہاں سے جا چکی تھی، شاید واپس بالکنی میں۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، مگر تم ابراہیم کا نام لو گی تو مجھے تکلیف تو ہوگی۔ وہ بالکنی میں کھڑی ہیر کو دیکھ کر دل میں کہتا ہے۔ لاہور کی مسافات میں مغرب اترنے کو تیار تھی۔ پرندے اپنے بچوں کے لیے دانہ لے جا رہے تھے۔ باسی دوپہر رات میں گھلنے کو گھات لگائے بیٹھی تھی۔ اسے بیچ لاہور کے ایک حصے میں واقع 2 منزلہ بیت جہاں کا ہاؤس اپنے اندر روشنی کو اندھیرے اور اندھیرے کو روشنی مہیا کر رہا تھا۔ ابراہیم بات سے نکل کر الماری پر لگے کداور آئینے کے سامنے کھڑا تھا، بال چہرے پر پانی سے چپکے ہوئے تھے۔ پہلے والی اداسیاں، حق پریشانیاں چہرے سے اتر چکی تھی۔ چہرہ اب نفاست سے لبریز تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور ویسٹ کوٹ پہنے وہ کندھوں سے ٹاول اتار کر بیڈ پر پھینکتے، آہ، لڑکوں کے چونچلے۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، صرف ایک ٹاول کو چھوڑ کر۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، ہائے، اس کا یس کہنا، عظیم سفیدی اوڑے صاف ستھرا سا انسان اندر داخل ہوا۔ باس، ایک خبر ہے، لیکن اچھی ہے یا بری یہ معلوم نہیں۔ ابراہیم چل کر اس کے قریب آیا۔ جب زندگی میں اتنا برا ہو چکا ہے کہ اچھے برے سے فرق نہیں پڑتا تو خبر بغیر تمہید کی سنا دو۔ ابراہیم کی نگاہیں عظیم کے چہرے پر تھی جبکہ وہ نظر جھکا چکا تھا۔ باس، زندگی جتنی بھی گزر جائے ہمیں فرق پڑتا رہتا ہے۔ لوگوں کے برے رویے سے بھی کہیں نہ کہیں اچھے کی امید رہتی ہے۔ ساری زندگی دل کے اندر یہ عمل جاری رہتا ہے۔ ابراہیم نے آئیبرو جھکائی۔ اتنے رنگین مزاج انسان سے میں کبھی فیض نہ اٹھا سکا، دکھ ہے مجھے۔ دبی سے مسکراہٹ لیے وہ عظیم کی جھکی نگاہیں دیکھ رہا تھا۔ باس، عظیم ہلکا سا مسکرایا۔ بتاؤ تو، کہاں سے سیکھتے ہو؟ میں نے زندگی سے اتنا کچھ سیکھا، اچھا برا دیکھا، پھر بھی کسی کو قائل نہ کر سکا۔ باقاعدہ ابراہیم نے تعریف کر دی تھی۔ باس، میں اردو کا طالب علم تھا، شاعری اور ادب سے شغف تھا، لیکن حالات برے تھے، شوق چھوڑ کر پریکٹیکل لائف میں آنا پڑا۔ تھوڑی دیر کے لیے نظر ابراہیم پر ٹکا کر وہ نظریں جھکا چکا تھا۔ ادب کا با ادب بچہ، اچھا میں بھی کہوں، حافظ قرآن نظیم وقاص عشق و محبت کے چکر میں کہاں پڑ گیا؟ اردو میں جو غزلیں پڑھی پھر وہی ٹرائی کرتے رہے۔ ابراہیم ہولے سے ہنستے ہوئے چھیڑ رہا تھا۔ باس،
اور 2 غزلوں والی آخر میں مان جاتی ہیں۔ میری بالی بھاگ گئی۔ عظیم کہتے ہوئے باقاعدہ ہنسا اور کھل کر ہنسا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا لفافہ بھول کر وہ خود کے ریجیکٹ ہونے پر ہنس رہا تھا۔ اوف، تیرے والی انوکھی نہیں، محبت جہاں جہاں منہ مارتی ہے وہ گھر شریفوں کے ہوتے ہیں۔ محبت کو عزت راس نہیں آتی، محبت ذلیل کرواتی ہے، اس لیے بھاگ جاتی ہے۔ ابراہیم بھی ہنستے ہوئے کہتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دونوں ہلکے ہلکے ہنس رہے تھے۔ بہت عرصے بعد وہ خود پر ہنسے تھے۔ باس انویلپ۔ عظیم لفافہ دکھاتے ہوئے بولا، عظیم وکاس کھولو۔ ابراہیم کا عظیم وکاس کہنا عظیم کو خود کی نظروں میں معتبر کر دیتا تھا۔ لفافہ نیلے رنگ کا تھا لیکن سادہ، ایک الگ سی خوشبو آ رہی تھی اس سے۔ باس، اس پر کسی ادبی دہا پہاج کا نام لکھا ہے، عظیم کہتے ہوئے اندر سے ایک طے شدہ کاغذ نکالتا ہے۔ جب کاغذ کھولا تو 2 کونوں سے وہ مڑا ہوا تھا اور ایک جانی پہچانی خوشبو اس میں بسی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کی، پھر کھولی۔ ڈیئر مین، میری تعریف ابھی دہا پہاج، لاہور کا سب سے جانا مانا بزنس ٹائکون، لیکن میں نے صرف دنیا کے ساتھ کام کیا، لوگوں کے سامنے نہیں کیا۔ مین ابراہیم عبید جہاں، آپ کی صفت سے آشنا ہوں۔ شاید آپ کو کسی گرمان کریم سے ملنا تھا، میں اسے جانتا ہوں۔ میں نے محبت کے سوا کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا، آپ کا منتظر ہوں۔ میں آپ کو اپنی جنت میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ خود کا مداح، ابھی دہا پہاج۔ عظیم نے بڑھ کر کاغذ ابراہیم کی طرف پڑھا دیا۔ باس، پچھلے کچھ سالوں میں ان کا کام منظر عام پر آتا رہا، لیکن یہ ہائٹ بزنس مین ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کے ساتھ کام نہیں کیا۔ شاید اب فیس ریویل کرنا ہو۔ ابراہیم نے کاغذ تھاما، کچھ محسوس ہوا تو اسے ناک کے قریب کیا، آنکھیں بند کی۔ دل عجیب طریقے سے دھڑکا۔ جب آنکھیں کھولیں تو ایک اذیت سے محسوس ہوئی۔ باس، سب ٹھیک ہے؟ نہیں عظیم وکاس، پہلے سب ٹھیک تھا، اب ٹھیک نہیں۔ یہ جو کوئی بھی ہے یہ جانتا ہے ہیر کہاں ہے۔ دل دھڑکنے لگا تھا، آہستہ آہستہ، بہت آہستہ۔ وہاں اس کا ہونا محسوس ہونے لگا تھا۔ باس، صرف انویلپ سے اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ یرمان کی ٹریپ پلاننگ۔ نہیں عظیم وکاس، اس کاغذ سے مہیزہ کے پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابراہیم نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر اس کاغذ کو نرمی سے ایک بار چھوا، جیسے کسی کو محسوس کیا ہو۔ باس، تبریز ثانیہ مستجاب استنبول کے کسی ہوٹل میں پائے گی، لیکن کنفرم نہیں، چہروں کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا اقرار یا انکار ممکن نہیں رہا۔ اس کیس کو ٹھپ کر دیا گیا۔ انویسٹیگیشن جاری تھی لیکن پاکستان لاشیں بھجوانے پر آمادہ نہیں ہوئے، اور اب یہ پارٹی کا انویٹیشن۔ عظیم، یہ کیس بالکل ضیاء رحمان کی طرح، حادثہ، پھر کیس بند، اور فورٹ منرو سے ملی لاش کی شناخت بھی نہیں ہو سکی تھی۔ ہمیں لگا ضیاء کو وہاں مار کے دفن کیا گیا، لیکن شناخت مسخ ہو چکی تھی، رائٹ؟ آف کورس باس، شناخت مشکل نہیں تھی لیکن کام بہت صفائی سے کیا گیا تھا۔ مستجاب احمد کے ایک جاننے والے نے کہا کہ وہ سب سے مل کر گیا لیکن بتایا کچھ نہیں۔ تبریز دلاور نے کہا تھا پینڈنٹ۔ فورٹ منرو، وہاں کچھ لوگ ان کے پیچھے تھے جو حملہ کر کے کہیں نہ کہیں سب الجھا سا ہے۔ نہیں عظیم وکاس، یہاں پیچھے سب ٹھیک ہے۔ 2 بار حملوں میں ہمیں لگا کہ تبریز انکل مارے گئے، لیکن وہ زندہ تھے، مطلب وہ تحویل میں تھے۔ اب اگر وہ ہیر کو بچانے کی بات کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے جس کے لیے جال بچھایا گیا وہ ان کے سامنے آ چکا تھا، یعنی دشمن۔ شروع سے ہی یرمان کریم تھا۔ گتی کچھ حد تک سلجھ رہی تھی۔ باس، کیس پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، مطلب وہ دونوں جانی دشمن تھے، آپ کو بیچ میں لایا گیا اور آپ کے تبریز دلاور سے تعلق کو بھی دشمنی کی آگ میں لپیٹا گیا، یا پھر وہ آپ کا بھی دشمن تھا، بس ابھر کر سامنے نہیں آیا۔ رکو عظیم وکاس، اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ او شٹ، ڈیمن، وہ امان ہے، امان کریم، یرمان کریم، امان کریم۔ ابراہیم اگلی سانس نہیں لے سکا۔ باس، میں کچھ سمجھا نہیں، عظیم متجسس سے بولا۔ ایک ایکسیڈنٹ میں ہیر کے گھر والے مارے گئے تھے، وہ بہت چھوٹی تھی لیکن اسے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حادثہ امان سے ہوا تھا، وہ امان کے بہت قریب تھی۔ پھر وہ جیل پر، پھر الزام لگا تھا کہ اس نے 2 پولیس والوں کو قتل کر دیا، لیکن 16 سال کا بچہ یہ سب نہیں کر سکتا۔ معصوم ابراہیم۔ اس کے بعد سے کریم چچا غائب اور امان کی والدہ یعنی ظہورہ چچی کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ گھر جیسے تھا ہی نہیں، ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملا۔ بابا بھی چلے گئے اور بعد میں سب کچھ ٹھپ۔ ابراہیم کہہ کر واپس بیڈ پر بیٹھ گیا، پریشان، الجھا سا۔ اب صرف پریشان تھا، الجھن ختم ہو چکی تھی۔ باس، باقی کی گیم کل سمجھ آئے گی، باقی میں دیکھتا ہوں ابھی دہاب کون ہے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ابراہیم اٹھ کر بات چلا گیا۔ پانی کی آواز پھر سے سنائی دینے لگی۔ صبر اگر حد سے بڑھ جائے تو اندر کی اذیت صبر کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ سیاہ بات میں وہ دیوار پر ہاتھ رکھ کے شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ سیاہ ویسٹ بات کے رنگ سے گھلنے لگی تھی۔ روز روز تحریب کاری عمل انسان کی جذبات کو کچلنا شروع کر دیتا ہے۔ چہرے پر بال ناک کے درمیان تک آ رہے تھے، بازوں پر پانی کی بوندیں بیٹھ کر نیچے گر رہی تھی۔ جس طرح کی امید نہ ہو اس طرح کا کچھ ہو جائے تو روح زخمی ہو جاتی ہے۔ پانی کی تیز دھاریں ابراہیم کے سر پر برس رہی تھی، بالوں کے نیچے آنکھیں کھلی تھیں۔
کبھی اپنے اندر کے انسان کو مارنا، کبھی امیدیں دینا، کبھی صبر کھو دینا، کبھی موت کی خواہش کرنا، یہ سب گناہ ہے۔ لیکن بے بس انسان کے پاس ان گناہوں کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کتنی ہی دیر پانی کے نیچے کھڑا وہ سوچتا رہا، آنسو پانی میں گھل رہے تھے۔ پھر جانے کب وہ ان سوچوں سے آزاد ہوا، کیا معلوم کس کی تکلیف کتنی دیر تک رہتی ہے۔ آہ، کیا معلوم۔ جاری ہے۔